international writers and academics addressing the gross human and to do something about the human rights violations जो regime change operation के बाद चल रही है. I'd like to introduce the panel. We can start. And 5 to 8 minutes की everybody can. इसको नीचे करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. मेरा नाम सरवर बारी है और मुझे इस कुर्सी पर इसलिए बैठाया है कि मेरे बाल ज़्यादा सफ़ेद हैं. मुझे जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है, मुझे याद है जब मैं कायरम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो ज़िया-उल हक़ का दौर था और बहुत जो है वो एक रियासती दहशतगर्दी का दौर था बुनियादी तौर पर. और हम यूनिवर्सिटी के बहुत सारे दोस्त जो हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी पकड़े गए. आई मैनेज टू एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान और इन absentia I was sentenced for 14 years rigorous imprisonment. When Zia died, I came back to Pakistan and I thought I should serve my country. And since 1988 I'm in Pakistan. I never thought to go back. I never knew that Pakistan would reach to this situation. I had thought that since 1988 things will get better. लेकिन जो पिछले 4-5 माह से पाकिस्तान में हो रहा है और उससे पहले भी कुछ इशारे ऐसे मिल रहे थे कि पाकिस्तान में जो सिविल लिबर्टीज़ है, इंसानी हकूक़ है, सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, ये वो नहीं है जिसका हमने ख्वाब जब हम ज़िया-उल हक़ की जो आमरीत है उसके ख़िलाफ़ जदोजहद में हम शामिल थे सब लोग. तो मैं समझता हूँ कि वो तो दौर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त तो प्रेस क्लब जो है कभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दे सकता था, हर चीज़ें बंद थी. तो मैं तो समझता हूँ कि देयर इज़ नो फियर इन द एयर. जब लाखों करोड़ों लोग जो हैं सड़कों पर निकलते हैं एक कॉल पर, इसका मतलब है लोगों में कोई खौफ नहीं है. खौफ पैदा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी नहीं होगी इसमें. और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अनलाइक ज़ियाज़ पीरियड अभी लोग जो हैं वो सड़कों पे भी निकलते हैं, वो जुलूसों में भी जाते हैं, जलसों में भी जाते हैं, इंतखाबात भी हो रहे हैं. जुडिशरी में कभी अच्छी बातें होती हैं, कभी हमारी पसंद की बातें नहीं होती, हम तनकीद भी करते हैं. तो मेरा अपना ख्याल है जब ज़िया मुशर्रफ के ज़माने में मैं अरेस्ट हुआ, जब एमरजेंसी लगाई, तो मुझे वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर ने पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़ियाज़ डिक्टेटरशिप एंड मुशर्रफ्स गवर्नमेंट. I said there is no fear under Musharraf. And I think these were our gains and we have to fight to consolidate these gains. और जो कुछ इस वक्त civil liberties की violation हो रही है, I condemn it fully. And I think जो अदारे उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, they will fail as they failed in the past. तो दूसरी बात ये है कि जो मीडिया के ऊपर कदगन है, जो सहाफ़ियों के ऊपर गुज़र रही है और जो आवाम को उनके पसंदीदा चैनल्स को ना देखने की जो एक कोशिश हो रही है, काविश हो रही है, वो उसमें नाकाम होंगे. क्योंकि ये हमारा राइट है कि हम कौन सा चैनल देखना चाहते हैं. ये तो मुशर्रफ के ज़माने में भी नहीं हुआ था. तो इसलिए हम समझते हैं कि ये एक रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में और इसकी जितनी मुखालफत की जाए उतना है. मेरा PTI से कोई तल्लुक़ नहीं है. आई एम इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर. और मैं समझता हूँ कि मुझे जैसे मुशर्रफ के ज़माने में हम बाहर निकले थे उस वक्त भी हम इलेक्शन ऑब्जर्व करते थे, आज भी हम समझते हैं अगर सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, हमें हमारी फ्रीडम जो है वो नहीं प्रोटेक्ट हो सकती, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्विंग इलेक्शंस. सो द प्री रिक्विजिट इज़ अ फ्रीडम. और वो फ्रीडम पे जो कदगन इस वक्त लग रही है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है. और मैं आपके साथ हूँ, मीडिया के साथ हूँ, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है. वी हैव अवर सपोर्ट एंड सिंपैथी विद देम एंड देयर फैमिलीज. और मैं डिमांड करता हूँ अदलिया से कि वो इसका नोटिस लें. थैंक यू. जी आयशा. लॉयर हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ और एज
ایز اے سٹیزن, ایز اے کنسرن سٹیزن, ہم سب کے لیے ایک بڑے تشویش کی بات ہے کہ ہماری سول لبرٹیز پروٹیکٹڈ نہیں ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو اکنالج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کے ابیوزز ہو رہے ہیں, ہیومن رائٹس کے ابیوزز ہو رہے ہیں, اور باقاعدہ لیٹرز لکھے جا رہے ہیں ٹو آر چیف جسٹس کہ آپ پروٹیکٹ کریں سول لبرٹیز کو. تو کسی بھی پولیٹیکل افیلیشن سے بالاتر ہو کر آئی تھنک ابھی کے جو ایونٹس ہیں, اور یہ کسٹوڈیل ٹارچر, کسٹوڈیل کلنگس, انفورسڈ ڈسپیرنسز, یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ بہت ٹائم سے چلتے آ رہے ہیں, اینڈ وی ہیو ناٹ ایون بین ایبل ٹو پاس اینی لیجسلیشن. واٹ از اسٹاپنگ اس از اے کوشچن. اگر ہم نے ایک بل ٹیبل کیا ہے جس کو یونانیمسلی ہر پارٹی کا سپورٹ حاصل ہے, لیکن وہ بل ابھی تک بہت سے بلز کی طرح لیجسلیٹو لمبو میں ہم نہیں چاہتے کہ وہ رہ جائے. وی ریلی وانٹ کہ اگر ہم نے ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ دی ہے, we are signatory to the Convention on Torture. So why are we delaying, like we signed this convention back in 2010 and now we are in 2022 and we're not making it into law. So what is really stopping us? اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو کھڑا ہونا چاہیے, اسٹینڈ لینا چاہیے. It affects each one of us. کیونکہ ہم ایک ایسے فیئر کے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ آپ کچھ کہو گے تو you have this apprehension that you're going to be arrested. You can be arrested, you can be tortured, your dignity can be violated, and there is no healing from it. آپ کسی کے ساتھ پوائنٹ اسکورنگ تو کر لو گے, ایون اگر وہ کسی نے کوئی offense commit کیا ہے, it does not give you the right to take law in your own hand. ہم کوئی جنگل میں نہیں رہ رہے, ہمارے پاس قانون ہے, ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے جو ہر سٹیزن کا رائٹ ٹو ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرتا ہے. ایون کسی نے بہت ہی ٹیریبل offenses بھی commit کی ہیں, it's not the duty of the public servants. We have the courts, we have the judiciary, we have law, we have constitution. Let them do their job. Why do you take law in your own hands? اور اس وائلنس کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ it has a trickle down effect. ہماری سوسائٹی میں ہم روز معاشرے میں ایسے ایسے واقعات کے بارے میں سنتے ہیں. So where is this coming from? Obviously, when there is violence at the state level, it's going to have a trickle down effect and it's going to transcend down into your society. اور ہم ہمارے ڈی این اے کا یہ حصہ بن چکا ہے, ہماری سوسائٹی کا, ہمارے اسٹیٹ کا, کہ دیر از وائلنس. سو میری یہ ریکویسٹ ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹی سے, میں جسٹ ایز اے لائر اینڈ ایز اے کنسرن سٹیزن یہ بات کرتی ہوں کہ آپ نے اگر ایک بل لے کر آئے ہیں جس کو یونانیمس ایک اپروول ملا ہے سینٹ میں, اور فار دا فرسٹ ٹائم یہ ایسے ہو رہا ہے کہ ہم بات کریں کہ آپ ٹارچر کو کرمنلائز کریں, اور اتنا بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ پولیس ٹارچر ہے, کسٹوڈیل ٹارچر ہے, اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے میٹر آف فیکٹ. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ دو رائے ہو سکتی ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اس کو اینڈیمک قرار دیا ہے, لیکن آپ بتائیں کہ آج تک کتنے لوگوں کی پروسیکیوشن ہوئی ہے. بہت ہوتا ہے تبادلہ کر دیتے ہیں, ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جو پروسیکیوشن ہے, کرمنل پروسیکیوشن ہے, اٹس کلوز ٹو نیل. اسی طرح ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک انفورسڈ ڈسپیرنسز کے کیس میں کمپنسیشن دی. These things we should have been doing way back. لیکن اب اگر ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کو ٹیبل کیا ہے تو اس پہ فردر ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت اچھا پیس آف لیجسلیشن ہے جس میں ہم نے ہر افینس کو انٹو اکاؤنٹ لیا ہے. اینڈ وائلنس از ناٹ جسٹ فزیکل وائلنس, اٹس سائیکولوجیکل وائلنس, اٹس سیکشول وائلنس. اینڈ دس ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ بل جو ہے, اٹ آلسو کورز کسٹوڈیل ڈیتھس. اور اس میں انہوں نے کرمنلائز کیا ہوا ہے نہ صرف ان لوگوں کو جو ایکٹیولی انوالوڈ ہیں, بلکہ جو لوگ انسٹیگیٹ کرتے ہیں یا کنسینٹ کرتے ہیں کسی انسان کو کسٹڈی میں اس کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا جائے, تو ان کے اوپر بھی پینلٹی ہے. اینڈ دیر از آلسو فائنس جو کہ افیکٹیز کو دیے جائیں گے, اور سول جو ریمیڈیز ہیں وے آف کمپنسیشن اس کا اسکوپ بھی قانون میں موجود ہے. آئی تھنک اٹس دی رائٹ ٹائم, اٹس دا ہائی ٹائم دیٹ وی پاس دس ایکٹ, کیونکہ انٹرنیشنلی اٹس پٹنگ اس ان اے ویری آکورڈ سچویشن. ایون اکنامک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے, جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس کو اگر آپ نے بحال کرانا ہے اس کے لیے یو نیڈ دس. اینڈ جو ہم ہیومن رائٹس کاؤنسل کی ممبرشپ چاہ رہے ہیں اس میں ہم پلیج دے کر آئے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وی آر گوئنگ ٹو پاس دس لاء. So as a concerned citizen and as a human rights practitioner, I would really appeal to all the stakeholders کہ آپ اپنی ذاتی جو کنوینئنس ہے, پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے, اس کو سائڈ پہ رکھیں, سب اکٹھے ہوں. اور اب ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کی ڈگنیٹی کو اپنی ومز اینڈ وشز پہ وائلیٹ کریں. تھینک یو.
जी सर, मेरा नाम मुईद पीरज़ादा है और मैं 2005 से आई हैव बीन अ टेलीविजन एंकर एंड एडिटर with several Pakistani television channels, and I have written extensively on the issues of geostrategy and Pakistani politics. I think the growing जो incidence है of violence against the political workers and the media, जहाँ violence को, torture को use किया जा रहा है as a tool to suppress the dissenting voices and the expression of disagreement. एक qualitative difference ये हो गया है कि वायलेंस कभी रुकी तो नहीं थी। तो जैसे किबारी साहब ने कहा कि 1977 से 1988 was the worst time period in terms of human right violations within Pakistan against the media and the political workers. 90s was also very disturbed. Unfortunately and sadly to admit that the situation improved under a military dictator from October 1999, and the overall situation of media freedoms improved when satellite television channels, cable channels came into existence. उसके बाद भी people were picked up, media people were kept on disappearing. सलीम शहजाद साहब का मर्डर हुआ, हामिद मीर साहब को गोली मारी गई, बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट हैं उनको उठाया गया, उमर चीमा है उठा के उल्टा लटका दिया गया, सर शेव ऑफ कर दिया गया, नामालूम मकामात पे छोड़ दिया गया। ऐसी सब चीज़ें होती रहीं, लेकिन इसको लीगल कवर नहीं दिया गया। फ़र्क यह है कि कोई किसी हुकूमत ने इन्हें डिफेंड नहीं किया। जब मीडिया और सिविल सोसाइटी की तरफ से एक रद्दअमल और रिएक्शन हुआ तो करने वाले जो है वो पीछे हो गए, अपोलोजेटिक हो गए और एक इस तरह से चीज़ चलती रही। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से 2017 से 16 से जो है इसने एक लीगल शक्ल इख्तियार कर ली। जब से पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 पहले आया, बदकिस्मती से पीटीआई की हुकूमत ने उसके अमेंडेड एक्ट को पास कर दिया। फॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर वनीला जो हैं उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन इट इज़ नॉट ओनली टू डू विद द गवर्नमेंट्स, येस द गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, मे बी द एस्टैब्लिशमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट द सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल। सोसाइटी के अंदर जो वायलेंट लैंग्वेज है उसकी इंसिडेंस में, उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब इस वक्त हम ये चीज़ देख रहे हैं कि टेलीविज़न एंकर प्रोमिनेंट इमरान रियाज खान को लीगली उठा लिया गया, दर्जनों FIRs उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई, थाना पुलिस स्टेशन शहर उनको ले जाया गया। कहीं जगह पे जुडिशल मैजिस्ट्रेट छोड़ता था तो दूसरी जगह ले जाते थे, फिर वहाँ मैजिस्ट्रेट छोड़ता था तो तीसरी जगह ले जाते थे। ये प्रोसेस कम से कम 5 लीगल जुरिसडिक्शन में पंजाब में हुआ। डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो पूरी वायलेंस की डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। सिर्फ 24 घंटे पहले हमने देखा कि एक प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर जिनको पाकिस्तान की मीडिया में यूट्यूबर कहकर डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, बोल के टीवी एंकर जमील फारूकी जो हैं, उनको जिस तरह से उठाया गया, उनकी जो वीडियो हमारे सामने आई है कायद-ए-आज़म एयरपोर्ट कराची पे, वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबल लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये विक्टिम्स जो हैं ये फॉल्सली एक्यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ हमेशा से चलती रही है, ये नई नहीं है। हम पे 50 साल से ये इल्ज़ाम है कि हम एक वायलेंट नेशन है, लेकिन हर दफ़ा हम ये कहते हैं कि नहीं, एक्यूज़ जो हमें किया जा रहा है वो गलत है। इस स्टेज पे बहुत ज़रूरत इस चीज़ की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके कोलीग्स जो हैं वो सू मोटो नोटिस लें, एक जुडिशल कमीशन बैठाएं, उस जुडिशल कमीशन के सामने उन तमाम विक्टिम्स को लाया जाए, सिर्फ नए को नहीं पुरानों को भी लाया जाए। हम मीर साहब को दोबारा बुलाया जाए, उमर चीमा साहब को बुलाया जाए और जो पुराने विक्टिम्स हैं उन सबको बुलाया जाए और सुना जाए। मैं सज़ाओं की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक हकीकत को वाज़े होने की ज़रूरत है। जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं उन्हें देखने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को ये फैसला करना है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ टॉर्चर पाकिस्तान ने साइन कर दिया हुआ है, जो साइन तो 1990s में हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत देर से साइन किया, कहीं 2010 का कहते हैं, कहीं 2013 का कहते हैं, सेनेट से भी शायद पास हो गया, लेकिन उसकी एक एनेबलिंग लेजिस्लेशन होनी चाहिए और उस एनेबलिंग लेजिस्लेशन के बाद हर पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट में जिसका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से है, जहाँ से लोगों को उठाया जा सकता है, केसेस बुक किए जा सकते हैं, पुलिस है, FIA है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर कंप्लाइंस ऑफिसर्स होने चाहिए। जैसे यूरोपियन, अमेरिकन जो और बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाइंस ऑफिसर होता है। ख़ास वो FBR के बिहाफ पे काम करता है या वो जेंडर राइट्स का ख्याल रखता है, वो देखता है कि कहीं औरतों के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही। वो कंप्लाइंस ऑफिसर जो है उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के
ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करता रहे हर वक्त कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो जब तक पुलिस के अंदर FIA के अंदर ऐसे कंप्लाइंस ऑफिसर्स नहीं होंगे जो उनको ब्रीफ करेंगे कि उनकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तब तक ये जो वायलेंस का जो टूल है, टू यूज़ वायलेंस एंड टेरर एंड टॉर्चर एज अ टूल टू सप्रेस डिसेंट, ये आगे नहीं जाएगा। और ये किसी भी डेमोक्रेसी के फंक्शन करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, वो डिसेंट कर सकते हों, उस डिसेंट को सुना जाए, और यूं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो एक सिंथेटिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से आगे चल सके, जिसमें लोगों की आवाज़ शामिल हो इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। वो चीज़ जब नहीं हो रही पाकिस्तान में, सो आई एम वेरी वरिड फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप GSP+ को, जैसे आयशा ने जिक्र किया, मैंने देखा कल रात को कि ह्यूमन राइट वॉच जो है उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ न्यूयॉर्क से इशू की है, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान का जो GSP+ का स्टेटस है, जिसके ऊपर इस कंट्री की इकोनॉमिक वेलबींग डिपेंडेंट है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसके अंदर ये चीज़ अरसे से डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहाँ टॉर्चर है, यहाँ वायलेंस है, और हम इंक्रीजिंग एविडेंस जो है एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने दुश्मनों के लिए। जब ये मामला यूरोपियन यूनियन में डिस्कस होता है तो हिंदुस्तान की एजेंसीज भी हैं, मीडिया भी है, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, वो फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर एक और चीज़ यहाँ पर हमारे अरबाब इख्तियार और अशराफिया जो, दूसरा मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हामिद मीर साहब का, बैरिस्टर मुस्तफ़ा का, और पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडरों का, जिन्होंने इस पर पोजीशन ली है बड़ी खुल के, हालांकि उनके बड़े पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं इश्यूज़ पे। और मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी सारी पाकिस्तानी मीडिया को भी और बार एसोसिएशन जो हैं, जो वकला की तहरीकें हैं, उन्हें इस इशू पे इकट्ठा होना चाहिए अबव द पार्टी पॉलिटिक्स। तमाम सियासी जमातों ने इसमें बड़ी गलती की है। मोहसिन बेग साहब के घर जो FIA भेजी गई थी सुबह 10 बजे, दैट वाज अ ग्रेव एरर। मैंने उसी वक्त अपने TV प्रोग्राम्स में कहा था कि ये स्लिपरी पाथ है, इसके रुकने का कोई रास्ता नहीं है। अब वो स्लिपरी पाथ बहुत आगे जा चुका है। सो PMLN को, PPP को, तमाम जमातों को, तमाम मीडिया को, बार एसोसिएशन पे इस पॉइंट पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है। थैंक यू। जी शुक्रिया। खातिनों हज़रात, अभी अपने मेरे जो कलीग्स हैं पैनल पे, उन्होंने तकरीबन 50 साल का स्पेक्ट्रम अपनी जो ऑब्जर्वेशंस में और गुफ्तगू में आपसे शेयर किया कि पाकिस्तान हम एक टाइम वॉक में फंसे हुए हैं, और वो ये कि जो इक़्तिदार में लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो खौफ के जरिए अवाम को खामोश करना चाहते हैं। हर तबके में, चाहे वो वुमेन्स ग्रुप्स हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो खड़ा, जिस तरह अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महव तमशाए लबे-बाम अभी। ये वो सब लोग हैं जो इंट्यूटिवली फील करते हैं कि हमें कुछ बोलना चाहिए, हमें कुछ कहना चाहिए। और मेरा जो ताल्लुक है फ़नून लतीफ़ा से, मैं आपको एक छोटी सी समरी बताता हूँ कि मैंने इस खौफ को किस तरह फेस किया और कब महसूस किया। आपको याद है कि मैं मेडिकल कॉलेज में था, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में। 20-21 साल मेरी उम्र थी। मेरे शहीद दोस्त जो जुनैद जमशेद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थे, तो उस वक्त आमरीत थी पाकिस्तान के अंदर जनरल ज़िया की, और एक PTV, एक रेडियो पाकिस्तान। और हमारी तरह के जो लोग थे जो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का एक मॉडर्न इमेज दें, वो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक लॉबी थी, उसके खिलाफ एक वहाबी लॉबी थी। और वो मिल के देखिए बहुत पावरफुल होता है कि एस्टेब्लिशमेंट, राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग एलिमेंट्स और सियासी एलिमेंट्स मिलके अगर आपको कुचलना चाहें तो एक इंसान की तो आवाज़ है सिर्फ। तो हमने ये सोचा हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें से एक मासूमी किस्म की एक आवाज़ निकली, ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। बहुत ही इनोसेंट तरीके से हमने ये पेश किया, लेकिन वो भी इनोसेंट तरीका इनको इतना खौफनाक लगा कि उन्होंने हमें बैन कर दिया और TV तोड़ने शुरू कर दिए। बिल्कुल सही, मुझे याद आ गया। और वो एक प्रोग्राम शोएब मंसूर साहब ने म्यूजिक 89 किया, उसको तो डेट को ही उन्होंने जला दिया, या उसको कहा कि कभी भी इस तरह की उरियानी और जो फाशी है वो पाकिस्तान में कभी नहीं फैली थी। अगर आप वो देखें आज YouTube पे तो आप हंसेंगे कि किस चीज़ पे
کہ بس نوجوان نسل جو ہے آزاد طریقے سے بیٹھ کے موسیقی سن رہی ہے. فاسٹ فارورڈ کریں 1996 کو, پاکستان میں اس وقت کرکٹ ورلڈ کپ ہو رہا تھا میرے صغیر کا, تو ایک میں نے ترانہ دیکھا تھا جذبہ جنون. میں اسلام آباد میں اترا تو میں نے ایک پوسٹر جہاں اس وقت اسلام آباد ایکسپریس وے پہ جہاں قائد اعظم کی تصویر ہے اور یونٹی فیتھ ڈسپلن لکھا ہوا ہے, اتنا ہی بڑا ایک بل بورڈ تھا جو اس وقت کے پرائم منسٹر, اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے مجھ میں رسوا. یہ بڑا غصہ چڑھا ایز این آرٹسٹ, کیونکہ آپ کو اسٹیٹ کو آپٹ کرنے کی, کیونکہ ایک چیز مشہور ہے تو اسٹیٹ نے کوشش کیا کہ اس آواز کو, نوجوانوں کی آواز کو آپٹ کر کے ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور قطعاً ایسا نہیں تھا. اس کے ایک ہفتے کے بعد میں نے نیو یارک نیوز ویک اور ٹائمز میگزین کے کور پہ دیکھا کرپشن سکینڈلز سرے محل کے, اور جب وہ میں نے اسٹوری پڑھی تو مجھے سوچنا, پہلے تو خیال یہ آیا کہ اس میں نہ پڑھو, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن پھر ایک OCD دماغ ہے میرا بھی, میں نے سوچا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو پھر میں نے دو دوست ہیں ہمارے, ایک تو حسن نثار صاحب اور شعیب منصور, ان سے بیٹھ کے یہ لکھوایا احتساب, بس احتساب, ہر سوال کا جواب احتساب. اس کا ویڈیو شعیب صاحب نے جب شوٹ کیا, انہوں نے تمہیں پتا ہے کہ تمہیں یہ مار سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ بنائیں. تو انہوں نے ویڈیو جب بنایا تو وہی ہوا کہ جب وہ میں PTV کے پاس لے کے گیا تو خواجہ نجم تھے PTV میں, انہوں نے کہا کہ میری بھی نوکری جائے گی کہ تم چپ ہو کے چلے جاؤ. خیر میں نے اس وقت یوٹیوب نہیں تھا, نہ فیس بک تھا, نہ ٹویٹر, نہ سوشل میڈیا. وہ BBC کی ٹیم فلم بنا رہی تھی پرنسس اینڈ دی پلے بوائے کرپشن کے اوپر, تو ان کو میں نے وہ ویڈیو دے دیا تو وہ چل گیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں 3 سال کے لیے بین کر دیا گیا کہ کہیں بھی پاکستان میں نہ TV پہ آپ آ سکتے ہیں اور نہ آپ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ دو میں نے آپ کو ایگزامپل دی, ایک تو ضیاء الحق کی رژیم کے اور وہ, اور پھر فاسٹ فارورڈ کریں ابھی جو ہوا ہے پچھلے 4 مہینے کے اندر. یہ ایک فلم ہے گراؤنڈ ہاگ ڈے, اور اس فلم میں کیا ہے کہ ایک ہی دن بار بار ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے, بار بار ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے. اور جو پچھلے 4 مہینے میں ہوا ہے, ہمارے ادارے اور جو طاقتور عناصر ہیں, انہوں نے وہ پلے بک جنرل ضیاء کی نکال کے اور 90s کی پلے بک نکال کے انہوں نے مسلط کر دی عام عوام کے اوپر. اب محیط نے بہت اچھی طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ کس قسم کا تشدد کیا گیا ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ FIA کا نوٹس جو مجھے بھیجا ہے رانا ثناءاللہ نے, اور اس کی جو اگر آپ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے انٹیمیڈیٹنگ فیکٹس پھیلا رہا ہوں جو فالس ہیں. یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ ایک جگہ وہ کہہ رہے فیکٹس ہیں, یہ شاہنامہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے, ان کی ایک سپورٹیو ٹویٹ آئی تھی کہ ہاؤ کین فیکٹس بی فالس. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے کیا یہ کہ مجھے پہلے تو میری فیملی کو بہت زیادہ ڈرایا, میری وائف کو, بچوں کو, اور وہ گاڑیاں پھر پھرنی شروع کر دی گھر کے ارد گرد, اور پھر یہ نوٹس آیا. اب میری لیگل ٹیم نے ان کو سوال پوچھا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ جو جرم ہے میرا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں 10 سال قید آپ جائیں گے, تو بتائیں جرم ہے کیا. اس پہ کوئی جواب نہیں. پھر 2 دن پہلے I'll just finish my یہ ایک میرا ذاتی پرسپیکٹیو ہے کہ ابھی رانا ثناءاللہ حامد میر کے کیپٹل ٹاک پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سلمان نے جو یہ باتیں پھیلائی ہیں, اس پہ ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے فار اسپریڈنگ انٹیمیڈیشن اینڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ فیئر. مجھے یہ بتائیے کہ ایک آرٹسٹ, خواتین, نوجوان, صحافی, وہ کیا خوف پھیلا سکتے ہیں. ہمارے پاس تو نہ بندوقیں, نہ ٹینک ہے, نہ ربر بلٹس ہے, نہ ٹیئر گیس ہے, جو ہم نے 25 مئی کو ایکسپیرینس کیا. اسٹیٹ ایک طرف ہے, سارے پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف ہیں, اور جو پچھلے ہاتھ بھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. صرف میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں خوف چلا گیا. فرق یہ پہلے یہ ہوتا تھا خوف زیادہ ہو کے لوگ چپ ہو جاتے تھے, اب ہمارے میں خوف بالکل نہیں ہے. اس لیے میں آج آپ کے دوستوں کے ساتھ یہاں آج بھی بیٹھا ہوا ہوں اور یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے لیئرز ہماری سوسائٹی کے
اردو میڈیم، انگلش میڈیم، مدرسہ، جوان، خواتین، بوڑھے، معذور، سوشل ایکٹیوسٹ، لبرلز، سینٹرسٹ، رائٹسٹ، سارے جمع ہو گئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے، جو آپ خوف، جس طرح آپ نے یہ شہباز گل اور جمیل فاروقی کا آپ نے حال دیکھا، عمران ریاض خان کا حال دیکھا، کہ ہمارے پاس ایک پاور ہے سوشل میڈیا کا، اس سے ہم انفارمیشن ایکسچینج کر لیتے ہیں، اور یہ وہ جو جن ہے وہ واپس بوتل میں نہیں جا سکتا. اور میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ ہمیں چپ کرانا چاہ رہے ہیں، ہمیں خوفزدہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہار چکے ہیں، اپنی ہار مان لیں. تھینک یو. I'd like to say a few words. Hello? I'd like to say a few words. My name is Mariam Malik اور میں ایک civil rights کی activist ہوں. رجیم چینج کے بعد جب ہم لوگوں نے کویشچنز اٹھانا شروع کیے اور ہم نے یہ کنسرن شو کرنا شروع کیا، ہمارے بہت زیادہ ایکٹیوسٹس سوشل میڈیا پہ بیچارے، پتہ نہیں کئیوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ کئی کے چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس ہیں، انہیں ہراس کیا گیا، ان کو پکڑ کے اریسٹ کیا گیا، ان پہ FIR کاٹی گئی. may Allah forgive us، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے who has gone through what. میرے اوپر بھی FIA نے ایک انویسٹیگیشن اسٹارٹ کی تھی، تو ان کو جج نے بھی کہا تھا کہ یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، اور کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ اگر کوئی ان کو کویشچن کرے تو وہ کمزور ہو جائیں گے. Are they that weak؟ اور باقی 25 مئی کو آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب we were there at ڈی چوک، ہم نے I think 9-10 گھنٹے کے لیے or more we faced shelling. We were peaceful protesters that had gathered. Families، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے شیلنگ سے ان کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی. It was very painful to see. In fact, I came to Pakistan a couple of years back, so maybe I'm not used to پاکستان میں پہلے کیا ہوتا رہا ہے، لیکن میرے لیے بہت ہی پرسنلی اٹ واز ویری، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، ہماری پولیس کی جو بھی ریپوٹیشن ہوگی، آپ کی آنکھوں کے سامنے اسٹیٹ کو اس طرح اپنے لوگوں کو اٹیک کرتے ہوئے دیکھنا تو تھا نا، دیٹ واز ریئلی شاکنگ فار می. اور باقی اس کے بعد ایاز عامر صاحب کے ساتھ، شہباز گل کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جمیل فاروقی کے ساتھ جو ابھی ہوا ہے. So I was one of the people who signed this letter to the Chief Justice as well, and I think moving forward ہمارے اداروں کو بھی ذرا ہوش میں آنا چاہیے. اور آئی تھنک کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے کہ لوگ اس طرح اپنے ملک کے لیے نکل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ہمارے ملک کے لیے نکل رہے ہیں، بیکاز اگر ہمارے لوگ ملک کے لیے نہ نکل رہے ہوتے نا، دیٹ وڈ بی سم تھنگ دیٹ وی نیڈڈ ٹو وری اباؤٹ. تو اللہ کا شکر ہے کہ this nation is at least aware and they're united, and I hope that sense prevails, and inshallah we'll get somewhere. Thank you so much, Steve, for coming. جی questions. جی سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی، اونچا بول. میری تو آ جائے گی آپ تک، آپ کی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. ہاں، وہ ایکچولی مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کا نام عمران ہے، راجہ ابرار. آپ نے بھی وہ پوری تفصیلات بتائی، کیونکہ ہمارے کچھ بزرگ ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے 7 لاکھ کی بات شدہ بھی دیکھی اور پھر مشن بھی دیکھی، لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے بھی سنگین بات شدہ یہ نامدار جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، وہاں اس میں PTI ہو، مسلم لیگ نواز ہو. ابھی ریسنٹلی بنی گالا میں ہمارے کیمرہ مین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کی 60 سال عمر ہے. تو آپ کس پہ کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہتر ہے؟ جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں پھر تو ہمارے ساتھ بڑی ہمدردی ہوتی ہے. جی جی. جب یہ برسر اقتدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہی کام ہوتی ہے. تو کیا ہم رپورٹر ہیں، کیمرہ میں ہمیں مار پڑتی ہے اینکر کی رول پلینگ کی وجہ سے، افیلیشن کسی پارٹی کی وجہ سے، اس کا سدباب کیسے ہو؟ اچھا، میری آواز آ رہی ہے پیچھے؟ راجہ ابرار، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے ٹاک کی تو میں نے اس میں یہ کہا کہ یہ ایشو صرف گورنمنٹ ریلیٹڈ نہیں ہے،
یہ معاشرتی ایشو ہے کلچر میں جہاں جس میں لینگویج بھی بڑی وائلنٹ ہو گئی ہے. شروع سے ہی تھی پنجاب کی اور سندھ کی جو لینگویج ہے وہ بڑی وائلنٹ ہے, کلچرلی بڑی وائلنٹ لینگویج ہے کہ اس کو یہ کر دو, اس کو تم دو, وتھ سیکشل انوینڈوز ان اٹ کہ یہ کر دو. تو ایک تو شروع سے ہی کلچرل پرابلم ہے, وہی کلچرل پرابلم جو ہے پولیسنگ آرگنائزیشنز اور لا انفورسمنٹ کے اندر بھی ہے کہ بھئی اس کے ساتھ یہ کر دو, اس کو ڈس آنر کر دو, اس کے ساتھ یہ کر دو. اور اس میں ساری سیاسی جماعتیں اس میں رسپانسبل ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آئرنی یہ ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر ایسا آیا جس نے معاشرتی ویلیوز کو امپروو کیا. جنرل مشرف نے اکتوبر 99 کے بعد تھرو آؤٹ 90s, آپ دیکھیے نجم سیٹھی صاحب کو آئی بی ان کے گھر سے مار مار کے اٹھا کے لے گئی, عامر غوری صاحب کو کینال کے اوپر پانی کے ساتھ کھڑا کر کے مارا گیا. اس وقت جنگ اور نیوز اخبار جو ہے اس کا سارا پرنٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اور ایسے درجنوں واقعات ہیں جو ہمارے تحت و شعور میں اس وقت زبانی نہیں ہوں گے جو تھرو آؤٹ 90s ہوتے رہے. لیکن جنرل مشرف کے زمانے کے آنے کے بعد کسی صحافی کو اریسٹ نہیں کیا گیا, کسی کو جیل میں نہیں ڈالا گیا, کسی کو زنجیریں نہیں پہنائی گئیں, ہتھکڑیاں جو ہیں وہ نہیں لگائی گئیں. پھر 2007 کے بعد سے جب لائرز موومنٹ چلی ہے تو پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کے درمیان میں اور میڈیا کے درمیان میں جو ایک بیلنس آف پاور تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. اور اس کے بعد سے مسلسل حکومتی سرکلز یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ ان کو سپریس کریں گے, وائلنس کریں گے, اس کے ہمیں بہتر رزلٹ ملیں گے. اور تشدد ہمیشہ ریاست شروع کرتی. پاکستان میں چونکہ پولیٹیکل سائنس کی انڈرسٹینڈنگ بڑی کمزور ہے, سوشل سائنسز یہاں نہیں پڑھائے جاتے, لا کا بھی سبجیکٹ بہت کمزور ہے, جو LLB کی ڈگری وغیرہ لے لیتے ہیں. تو بیسکلی اسٹیٹ جب وائلنس کرتی ہے, کیونکہ اسٹیٹ کے پاس مونوپلی ہے وائلنس کرنے کی, اور اسٹیٹ جب وائلنس کا کلچر ڈالتی ہے, ڈیو پروسیس آف لا نہیں کرتی ہے, جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو وائلنس کا کلچر ٹریول ڈاؤن کرتا ہے نیچے. تو یہ واقعہ میں نے سنا ہے, مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا, میں تھا نہیں وہاں بنی گالا میں رات کو, تو میں نے سنا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے, مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہوا ہے, لیکن بہت افسوسناک ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اچھا, دوسرا اس میں ایک بہت جو ہے کہ جو ٹی وی کے مالکان ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں ریاست کے تشدد سے. ٹی وی اینکرز بھی نسبتاً پروٹیکٹڈ ہیں. جو سب سے ولربل لائن ہے وہ رپورٹر کی ہے اور کیمرہ مین کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, مجھے یاد پڑ رہا ہے 2007-8 کے بعد سے کہ اب تک غالباً 100 سے زیادہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں رپورٹرز کو, کیمرہ مین کو, ان کی سیٹلائٹ وینز جو ہیں ان کو مختلف سیاسی جماعتوں نے اور پولیس نے ان پہ حملہ کیا, ان کو توڑا, بیٹن چارج کیا, اکوپمنٹ توڑ دیا. اور میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے کمپنسیشن جو ہے اس ملک میں دی ہوگی کسی پولیسنگ آرگنائزیشن نے, کسی جرنلسٹ. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جانا چاہیے. اور یہ جو سیکنڈ کی جتنی جماعتیں ہیں, PTI ہے, PPP ہے, PMLN ہے, ANP ہے, MQ, ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو اپنی ٹاپ لیڈرشپ سے پرمیشن لے کے اس ایشو پہ اس کو نان پولیٹیکل بنا دیں. یہ جو وائلنس اینڈ ٹارچر اگینسٹ دی پولیٹیکل ورکرز اگینسٹ دا میڈیا ہے, اس کو نان پولیٹیکل بیسس پہ ڈیل کیا جائے. اپروچ کریں ایک دوسرے کو. PTI کو چاہیے کہ PPP کو اپروچ کرے. PPP آلریڈی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ PPP کا نسبتاً بڑا بہتر اس پہ اپروچ ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور 2013 تک جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی, جتنی رسپیکٹ اور ایڈمیشن, جتنی رسپیکٹ دی ہے پیپلز پارٹی نے میڈیا کو پاکستان میں, وہ کسی نے نہیں دی. انہوں نے میڈیا کو اپنا پارٹنر بنانے کی کوشش کی, حالانکہ میڈیا سارا پنجاب بیسڈ ان کے خلاف تھا. پرائم منسٹر ہاؤس میں ہر آفیشیل گیدرنگ میں جب کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا تھا, کوئی فورن منسٹر آتا تھا, تو میڈیا کو بلایا جاتا تھا, انٹریکشن کروایا جاتا تھا. جب پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی تھے, بڑی عزت سے بتایا جاتا تھا کہ ہمارا میڈیا بڑا فری ہے. میڈیا کو پرائم منسٹر اور منسٹر اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے ڈفرینٹ جگہوں پہ, اور ایک بڑا سمبیوٹک ریلیشن شپ تھا. ایون ہندوستان کی میڈیا کے ساتھ پیپلز پارٹی نے پاکستانی میڈیا کو انٹروڈیوس کیا, ان کو انکریج کیا کہ پاکستان کے میڈیا کے لوگوں کو اب ہندوستان لے کر جائیں. اور یہاں سے درجنوں لوگ 10-10 کی بیچز میں انڈین فارن آفس جو ہے ان کو لے جاتا رہا. تو 2013 کے بعد سے ایک عجیب و غریب قسم کی کلچرل چینج آئی ہے جہاں گورنمنٹ نے میڈیا کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے, انٹریکشن ریڈیوس ہو گیا. تو اسے رینیو کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ شہری رحمان صاحبہ جب انفارمیشن منسٹر تھیں, میڈیا کے خلاف کوئی قانون پریزنٹ لانے کی کوشش کی گئی اور شہری رحمان نے ریزائن کر دیا ایز منسٹر آف انفارمیشن. کچھ لوگوں کو شاید اس میں یاد ہو. تو یہ ضرورت ہے کہ شہری رحمان کو اپروچ کیا جائے, بیرسٹر مصطفیٰ کو اپروچ کیا جائے, یہاں سے فواد چودھری ہیں, شاندانہ ہیں, ملیکہ بخاری ہیں. آپ لوگوں کو ان کو کریں اور اس میں ان کو لے کر آئیں اس فریم ورک پہ. اس کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. میرا سوال ہے آپ سے کہ صحافیوں کے خلاف وائرس بہت زیادہ ہوگی. ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تو مثالیں بھی ہمارے آپ نے نام بھی لیے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ صحافی بھی اس میں کافی حد تک یا کچھ حد تک ذمہ دار ہیں کہ صحافی بطور صحافی اس اسٹیٹس کو, وہ دو اسٹیٹس ہوتے ہیں, کسی کا پروموٹر ہوتا ہے اور ساتھ میں صحافی ہوتا ہے, اور وہ پلیٹ فارم کو غلط یوز کر رہا ہوتا ہے, مس یوز کر رہا ہوتا ہے, بغیر اسٹوری بیسڈ کوئی پروگرام کیے یا کوئی اس طرح وہ بتائے, وہ صرف بیٹھ
है वो दूसरों को तरीके से करता है। दूसरी बात यह मैं साफी हूँ, मेरा तलक है प्रमोशन न्यूज़ से, आमिर मलिक मेरा नाम है, और मेरी एक दवाइयों की फैक्ट्री भी, मैं वहाँ पे 2 नंबर दवाइयाँ बनाता हूँ, और मुझे 2 नंबर दवाइयों में उठा लिया जाता है तो मैं साहब की शीट आगे कर लेता हूँ। यानी कि कुछ आप ये देखें, ये वायरस जो है इसमें साफी जो है ये भी कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, ये उसका रद्द-ए-अमल है कि वो अभी इस हद तक चले गए हैं कि उसको आम दी रिकॉर्ड, मतलब आप देखें कि पहले तो बाकी बात आप पर ठीक है कि वो तस्लीम नहीं करते थे, या उसके खिलाफ केस नहीं, आप केस बना के तो सबके सामने वो कर रहे हैं। तो साफी की कितनी है इसमें, साफी की जिम्मेदारी कितनी है, क्योंकि अखलाकी तौर पर भी थोड़ी सी किसी हद तक लाइन क्रॉस की है। जी बिल्कुल आमिर, इसमें कोई शक नहीं है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, और पाकिस्तान के मीडिया का जो कल्चर जिस तरह से उसने डेवलप किया है उसमें बड़ी खराबियां हैं और उसमें बड़ी कमज़ोरियां हैं। अब इसका हल निकालने की ज़रूरत है। जहां आप सहाफ़त पे देखिए, कुछ तो जो पाकिस्तान में कुछ मफरूज़े बड़े गलत जो है लोगों ने कायम कर दिए हैं, उसको सियासतदान भी, सहाफ़ी भी, आम शहरी भी, हुकूमती अफसर भी उसको रिपीट करते रहते हैं। वो ये है कि जर्नलिस्ट जो है उसको न्यूट्रल होना है। दुनिया में कहीं पर भी जर्नलिस्ट न्यूट्रल नहीं है, रिपोर्टिंग न्यूट्रल हो सकती है। आपके सामने एक वाक़या हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, रिस्पॉन्सिबल कौन था, बच्चे की डेथ हुई है, बच्चा ज़ख्मी हो गया, ये रिपोर्टिंग है। कहीं पुलिस ने तशद्दुद किया, उन्होंने गोली चलाई नहीं, किसी ने लिख दिया कि गोली चलाई, ये डिसइंफॉर्मेशन है। अगर उन्होंने बैटन चार्जिंग की, टीयर गैस किया, अगर वहाँ पे चंद 100 लोग थे, उसको अब यहाँ पे 100 लोग भी नहीं होंगे, अब इसको कहेंगे कि हज़ारों लोग जो थे वो प्रेस क्लब में मौजूद थे, तो ये डिसइंफॉर्मेशन, ये मिस रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो जर्नलिज्म की कम से कम 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट उसका है फैक्ट्स को रिपोर्ट करना, यानी इवेंट को डिस्क्राइब करना। दूसरा पार्ट है इवेंट का एनालिसिस करना, जिसमें ओपिनियन आ जाती है। और फिर थर्ड पार्ट उसका ये फेयरली, जिसको आप ऑपेड कहते हैं, ये एडिटोरियल कहते हैं, वो तो क्लियरली एक सहाफ़ती ऑर्गेनाइजेशन या एक जर्नलिस्ट बॉडी जो है वो उसकी ओपिनियन है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब सबसे ज़्यादा मसला जो होता है हुकूमतों को, और होना भी चाहिए उनको प्रिंसिपल एरिया में, वो है कि रिपोर्टिंग गलत हो रही है, सही नहीं हो रही है। फॉर इंस्टेंस अगर वो ये कहते हैं कि किसी पे जिनसी तशद्दुद जो है वो नहीं हुआ, और लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिनसी तशद्दुद हुआ है, तो ये मिस रिपोर्टिंग है, ये एक बात आ जाती। अब आप तो ये एक बेसिक उनका झगड़ा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है, और आप के हुकूमत को आपके एनालिसिस के ऊपर और आपकी ओपिनियन के ऊपर भी शदीद एतराज़ है। वो आपकी ओपिनियन के ऊपर भी रिएक्शन कर रहे हैं, और फिर रिएक्शन किस तरह से कर रहे हैं। अब देखिए, सपोज मैंने और आपने या किसी और ने कोई ऐसी बात कही है जिसको समझा जाता है कि किसी मरवजा कानून की खिलाफ वर्जी हो गई है, तो आप उसको नोटिस दें, नोटिस दे के उसको ये हक दें 10 दिन 15 दिन के वो तैयार करे, अपना काउंसिल ये खुद आए, अपना डिफेंस पेश करे, और उसके बाद अगर वो आपको कन्विंस करता है अक्रॉस द टेबल, जो तरीका है, जो FIA का तरीका रहा भी है, ये 2016 से पहले और अब तक इनफैक्ट 2022 से पहले तक FIA की क्या कन्वेंशन रही है। बहुत से केसेस में FIA से बात करने का मौका मिला, FIA बड़ी रेजिस्टेंट है, हुकूमत उन पर दबाव डालती है। FIA के सीनियर तरीन हुकाम ने एट मल्टीपल लेवल्स मुझे कहा कि हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं इस किस्म के केसेस को परस्यू करने के लिए, गवर्नमेंट हमें फोर्स करती हैं, फलां अफसर जो हैं उन्होंने सकम किया है, उनको सकम नहीं करना चाहिए था। तो तरीका ये है कि FIA आपको नोटिस देती है, अगर सलमान ने कोई ऐसी चीज़ कह दी है, ये बोल दिया है, या मरियम ने कह दिया है, तो FIA उनको नोटिस दे के उनको बुला ले, ये अपने आप को एक्सप्लेन करें, उसमें फ़ाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकती है, वार्निंग हो सकती है, माफ़ी हो सकती है, रिपीट ऑफेंडर का भी कॉन्सेप्ट है लॉ के अंदर। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ तो देखिए जमील फारूकी को आर्बिट्री तौर पे अरेस्ट कर लिया गया है। आर्बिट्री अरेस्ट वो है जहाँ आपने किसी को मौका दिया ही नहीं, आप देखिए ना, कत्ल तो नहीं किया, बम तो नहीं फट, और आर्बिट्री अरेस्ट तो आप वहाँ करेंगे किसी का जहाँ आपको खतरा हो कि भाई ये आदमी अपनी गाड़ी में बम लेके 10 किलोमीटर का मैरियट होटल को उड़ाने के लिए जा रहा है, ये कत्ल करने वाला है, ये इसने बंदूक रखी हुई है, ये किसी बच्ची को कत्ल कर देगा, इसने एक बच्चा रखा हुआ था, ये उसके साथ कुछ उसको नुकसान पहुंचा देगा, तो आर्बिट्री अरेस्ट वहाँ पे होता है। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है कि आप किसी को भी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकते विदाउट गिविंग अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आप ये देखिए कि बाहर के मुल्कों में जब इवन किसी पे कत्ल का भी इल्ज़ाम लग जाता है, तो वो उसको कहते हैं कि तुम शहर नहीं छोड़ सकते, तुम मुल्क से नहीं जा सकते, जब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती वो उसको अरेस्ट नहीं करते, वो पहले अपनी एविडेंस इकट्ठी करते हैं। हमारे यहाँ तरीका ये कि पहले इसको उठाओ, इसको मारो, इसको डिसऑनर करो, हाथ पांव उसके तोड़ो, इसी से उगलवाओ कि इसने क्या किया है, उससे एक कन्फेशनल स्टेटमेंट लिखवाओ, फिर उसको एक 161 का जाके मैजिस्ट्रेट के सामने बाहर उसको पता हो कि मुझे टुकड़े कर देंगे, उससे जाके कन्फेशनल स्टेटमेंट लिखाओ, फिर उसको जाके अदालत के सामने कहो कि नहीं, इसने तो दर्जा अव्वल मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट की है। ये अभी शंदाना भी वकील हैं, मेरा ख्याल आप भी शायद लॉयर हैं, और यहाँ बैठी हैं बैरिस्टर आयशा, इनसे पूछें कि पुलिस करती क्या है। तो हम इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने गलती की, मैंने गलती की, नोटिस दें, हम एक्सप्लेन करेंगे कि गलती थी कि गलती क्या नहीं थी। ये है इसमें वे फॉरवर्ड। जी शक। Question to you for the
وہ خالد آپ پھر خود سوچ بتائیں. یہ جو شہباز گل کے کیس میں اس کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے, سننے میں آیا ہے, پروف ہمارے پاس نہیں, کہ 3 تھانوں کی پولیس تھی, 20 لوگ تو ہوں گے, 25 لوگ تو ہوں گے, اور وہ کمسن سی خاتون تھی, انہوں نے ان پہ جھپٹا مارا, ان سے 15,000 روپے چرائے ہیں, اور پھر ان کو مجبوراً اس خاتون کو اریسٹ کر کے لانا پڑا جیل میں, پھر اس کی چھوٹی سی بچی بھی آئی. یہ کس کھاتے میں آتے ہمیں اتنا سمجھا. جی جی پلیز آپ اس پہ تو سرور باری صاحب کو بتانا چاہیے. شہزادہ دیکھیں, ابھی بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر موہب نے جو ایک آپ کو اوور آل سمری بتائی. میں ایز اے فزیشین یہ کہتا ہوں کہ پیشنٹ جو اگر ایک ملک ایک پیشنٹ ہے, اس کو کینسر ہے, ہم اس کینسر کو کانسٹنٹلی ڈسپرین سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈسپرین سے ٹھیک ہو جائے گا پیشنٹ. ابھی آپ نے جو سوال پوچھا نا, دیکھیں 3 ستون بہت ضروری ہیں, اور اب یہ جو ہم نے پچھلے 4 مہینے میں پاکستان میں دیکھا ہوتے ہوئے تشدد, 25 مئی کا تشدد, عورتوں بچوں پہ جب آپ نے مینشن کیا کہ وہ 10 مہینے کی بچی اور ان کی والدہ کو ساری رات آپ نے بند کر دیا. دیکھیں ہر چیز گھوم پھر کے رول آف لا پہ آتی ہے, رول آف لا, رول آف لا, رول آف لا. اس میں کیا میڈیا فریڈم, ٹرولی ایک میڈیا فریڈم ہو کہ آپ کو آزاد فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن ہو ایک ملک کو. دوسری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, کہ جو جج حضرات ہیں, جو لائرز ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ آف آل پریشرز اور انسینٹیوز وہ کام کر سکیں, کہ ان کو یہ نہ ہو کہ 47 سیکنڈ میں وہ ایک اپنا فیصلہ دے رہے ہوں جسٹ بیکاز ان پہ پریشر آیا ہوا ہے. اور تیسری چیز فری اینڈ فیئر الیکشن, ٹرولی فری اینڈ فیئر الیکشن. کیونکہ ابھی دیکھیں پاکستان میں کینسر کیا کہہ رہا ہوں کہ لوگ تکلیف میں ہیں تو جب لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, نہیں تو کون کس کے پاس ٹائم ہے کہ اتنی گرمی میں باہر نکلے اور جا کے احتجاج کرے. ٹرولی لوگ جو ہیں وہ بہت غصے میں ہیں, اور ان جو آپ نے بات کی نا کہ خوف لوگوں کا چلا گیا ہے, تو اگر جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں پاور کو, ان کو ریئلائز کرنا چاہیے سمپٹمز ہیں. میں اس کو میڈیکل ٹرمز میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی سمپٹمز ہیں, تکلیف میں ہے قوم, اور وہ بار بار چیخ کے, لیکن ابھی تک پرامن رہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سری لنکا نہیں بنا, اور میں یہ کہوں گا کہ سری لنکا اس لیے نہیں بنا, سری لنکا میں کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جو لوگوں کو روک سکے تشدد پہ جانے کے. ہمارے ملک میں ایک لیڈر ہے جو لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے پہ بار بار ان کو ٹریننگ کری جا رہے ہیں, چیئرمین عمران خان. تو لیکن لوگوں کی بھی پیشنس لیول کا ایک حد ہوتی ہے, وہ کراس ہونے لگی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے امیڈیٹلی جانا چاہیے. میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتی ہوں, سب کی توہین ہوتی ہے, اداروں کی بھی توہین ہوتی ہے. وہ اگر ذرا سی عوام زبان کھولتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جی ہم ان سے سوال کریں, وہ پکڑ کے بند کر دیتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ورکر ہو, چاہے کوئی صحافی. ادارے چھوڑ دیں, عدلیہ کی بھی توہین ہوتی ہے. اب آج تک تو آپ یہ سنتے تھے چیف جسٹس کی توہین نہیں ہوتی, سیشن جج کی توہین ضرور ہوتی ہے. کسی نے کبھی یہ سوال کیا کہ عوام کی کیا توہین ہے؟ کیا عوام کی توہین 25 مئی کو نہیں ہوئی؟ کیا عوام کی توہین 9 اپریل کو نہیں ہوئی کہ جب آپ کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں, فیصلہ ساز تو کوئی اور بیٹھے ہیں؟ کیا عوام کی توہین اب نہیں ہو رہی کہ ہم سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور جن کے پاس اقتدار ہے ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے؟ توہین عوام کی سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اسٹیک ہولڈر عوام ہے پاکستان کی. ہم فیصلہ کریں گے ہمیں کس کو لانا ہے, ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کون سا چینل دیکھنا ہے, ہم فیصلہ کریں گے کس صحافی کی ویورشپ ہے. لیکن توہین عوام پہ کوئی بات نہیں کرتا. باقی توہین ادارہ بھی ہوتی ہے, توہین اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے, توہین عدلیہ بھی ہوتی ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے, ہم تو مہم چلانے لگے کہ توہین عوام پہ باہر نکلیں, کیونکہ اب نہیں نکلیں گے تو زبان بندی بھی ہے, کال بندی بھی ہے, اور اگر زیادہ آپ بولیں گے تو ہمیں تو تھریٹس آتے ہیں, اور بڑے مزے کے تھریٹس آتے ہیں. آپ کو میں بتا دوں ہمیں کیا کہا جاتا ہے, میڈیا میں بیٹھنا ہے نا, ہاتھ ہولا رکھو. ہاتھ ہولا رکھنا ایک سافٹ ٹرم ہے جو ہم پولیٹیشینس کے لیے یوز کی جاتی ہے. اگلی دفعہ اگر کچھ بول دیتے ہیں تو اگلا فون آ کر ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہاتھ ہولا تو رکھ دیا تھا, اگر اب نہ رکھا نا
تو شہباز گل والا حال ہوگا, جمیل فاجقی والا حال ہوگا. اب میں تو پالیٹیشین ہوں اور ایک فیمیل پالیٹیشین ہوں, اب میں وہ حال دیکھ کر میں کیا کروں؟ یا تو میں بولوں گی, نکلوں گی اور اپنا وہ حال کراؤں گی, لیکن پیچھے کوئی نہیں. اب عوام کو سوچنا ہے, توہین ہے عوام کے بارے میں. پلیز اس کو واش کرنا. تھینک یو. مختصر میں بالکل آپ 1973 میں ہمارا آئین بنا, آج تک اس پر پوری طرح امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. مثلا جو آرٹیکل 29 ہے وہ ریاست کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جو صدر صاحب ہیں کے اور جو صوبائی گورنرز ہیں وہ ہر سال اپنی اپنی حکومتوں کو حکم دیں گے کہ وہ بتائیں کہ جو آرٹیکلز اور پرنسپل ہے جس میں 38 ہے 37 ہے, یہ سب آرٹیکلز ہیں, ان کے اوپر کیا پروگرس ہوئی ہے. آج تک کسی حکومت نے, کسی پریزیڈنٹ نے, کسی گورنر نے کبھی نہیں کہا اپنی حکومت کو کہ آپ بتائیں کہ ان جو پرنسپلز ہیں جس میں ایک ہے کہ جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہوگی, یا آپ دیکھیں قوانین ہیں. ابھی ہم نے فیصلہ آباد میں 10 دن دھرنا دیا ہے. کس ڈیمانڈ کیا تھی کہ جو منیمم ویج ریٹس گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں, جو سوشل سیکورٹی کارڈ کا اجرا جو ہے وہ ہر امپلائر کے اوپر لازم ہے. میئر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں مزدوروں کے, اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے, اور آپ کو شاید معلوم ہو فیصلہ آباد میں جو پیمپرز ہیں اور لڑکے کے کپڑے استعمال ہوتے ہیں ایز اے فیوز, اور اس کی وجہ سے جو انوائرمنٹ کا معاملہ ہے وہاں جو بیماری کی جو سپریڈ ہے مائنڈ باپ. لیکن انوائرمنٹ ایجنسی والے بات کرتے ہیں, مالکان وائلیشن کرتے ہیں, منیمم ویجز نہیں دیتے, ان کو شناختی کارڈ نہیں دیں گے, یہ نہیں دیں گے. ریاست کی اور جو رولنگ ایلیٹس ہیں انہوں نے عوام کے خلاف ایک جنگ جاری کی. آپ عوام کی بات کریں گے, آپ سے پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے یہاں کی اشرافیہ میں چاہے ایک جاگیردار ہے وہ اپنے کسان کے ساتھ, جو خواتین کے ساتھ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے آپ کو, جو سرمایہ دار ہے وہ اپنے کارخانے میں مزدوروں کے ساتھ جو انہوں نے باقاعدہ ایک طبقاتی جنگ اوپر سے نافذ کی ہوئی ہے. مزدور صبر کرتا ہے لیکن اس کو صبر کا یہی خمیازہ ملتا ہے کہ اگر ان کو مل جائے اور وہ کہیں جی باہر آئے تو وہ آنے کو تیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بہت عرصہ نہیں چل سکتا. آج جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے اس کا ٹائٹل بہت انٹرسٹنگ ہے, میرا خیال آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ بیسیکلی ایلیٹ کے خلاف ہے پاکستان. تو یہ جو ہے یہ زیادہ دیر چلے گا, لیکن اب یہ جیسے استاد احمد کے گھر سے ضیاءالحق صاحب نے توپ نکال دی تھی, یا بھٹو صاحب کے خلاف ایوب خان صاحب نے جو ہے بھینس کا چوری کا مقدمہ درج کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو پرانے گھسے پیٹے میتھڈ ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن ریاست کو یہ چیز کا ادراک کرنا لازم ہے, جیسے محیط نے کہا کہ جی ایس پی پلس خطرے میں ہے, سیریسلی خطرے میں ہے. آپ کی ایکسپورٹس جو ہے کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اگر انڈیا اور بنگلہ دیش اور ویتنام سے اگر ٹیکسٹائل جاری ہے یورپ کے اندر تو وہ تو بہت سستی پڑے گی پھر. تو یہ جو ہے جو ہماری اشرافیہ ہے جو اپنی ناک سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں ہے, جو ایکسپلائٹیشن کر رہی ہے, لوٹ مار کا بازار گرم ہے, پیسے بدل کے ہمارے کہاں جاتے ہیں. تو میں بالکل آپ سے کہہ رہی ہیں کہ عوام کی جو توہین ہو رہی ہے, جو ذلت ہو رہی ہے, میرا خیال ہے ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کے لیے اسٹینڈ کریں اور اپنے حقوق جو ہے جو آئین میں دیے ہوئے, ہم کچھ اور بات نہیں کرتے. ہم کہتے جو آئین میں قانون میں لکھا ہو اس پروسیس کو تو فالو کریں. یہ جدید کے ساتھ جو ہو رہا ہے, شریعت بل کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو اعجاز بل کے ساتھ ہوا ہے, جو اور ہم سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وی شوڈ کنوے دس میسج ٹو دی یہ جو 12-13 پارٹیاں ہیں, 13 ستارے ہیں, ان کو بھی اور ان کے جو چلانے والے ہیں ان کو بھی ہمیں میسج یہ دینا پڑے گا کہ دس از ناٹ 77, دس از ناٹ Ziyad's time. The world has changed, and people are willing to come out. بھائی صاحب, سلمان صاحب, جواب دیجیے. بہت لمبی پریس کانفرنس ہو گئی ہے. عدلیہ پہ یقین نہیں ہے,
اسٹیبلشمنٹ پہ یقین نہیں ہے, حکومت سے آپ کچھ نہیں مانگ رہے, کس سے مطالبہ کر رہے ہیں اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں, مختصراً بتائیے گا تاکہ ایک لائن سب پہ پوچھ جائے کیا ہے. دیکھیے جی, مطالبہ میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں, میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. یہ میرے رائٹس ہیں, جو بھی اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس کو پنشمنٹ ہونی چاہیے, کوئی بھی ہو. میرا جمہوریت میں بلیو کرتا ہوں, عامریت سے ہم گزر چکے ہیں 2 دفعہ, ایک دفعہ جنرل ضیاء کی, ایک دفعہ جنرل مشرف کی, اور ان میں آپ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر کے اچھی بری کر سکتے ہیں, لیکن جتنی بھی بری جمہوریت ہو وہ عامریت سے بہتر ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں اس وقت پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے, ڈاکٹر موعید نے آپ کو ابھی وارث صاحب نے بھی جو بتایا کہ پاکستان ایک پریسیپس پہ کھڑا ہوا ہے اور ہم سب کو بچانا ہے. وہ کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ مطالبہ ہے. جی بالکل, میرا خیال ختم ہو گیا. تھینک یو. کس کا جی جی سر, میں ادیب ہاشمی نام ہے, میڈیا اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر کوشچن یہ ہے کہ ہم کس لیڈر سے امید لگائیں کہ وہ صحافیوں کو تحفظ دیں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اسد علی دور پہ ان کو گھر سے اٹھا لیا گیا, پھر حامد میر کو جو تھی ان پہ بین لگایا گیا, اور تب پی ایم ایل کی جو لیڈرشپ تھی پی ٹی ایم کی قیادت وہ ان کے گھر گئی اور انہوں نے وہ ان کے ساتھ کیا. اب ہم دیکھتے نون لیگ کا دور ہے تو جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے وہ صحافیوں کے ساتھ ہے, تو ہم امید کس سے لگائیں کہ کون اس کا حل دے گا اور کون جو کسی ایک پارٹی سے نہیں, کسی ایک لیڈر سے نہیں, بلکہ ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آواز بلند کریں اس قسم کے پلیٹ فارم سے. تو حامد میر صاحب نے آلریڈی بڑی انہوں نے جنروسٹی دکھائی ہے کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے. سو وی شوڈ بی گریٹفل ٹو ہم, اور باقی لوگوں کو اس میں آنے کی ضرورت ہے.